تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. پتہ نہیں آج حضور کے اور بعد صحابہ کا درجہ، صحابہ کے بعد پتہ نہیں کیا لکھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صحابہ کے درجے پوچھتے ہو جن کے درجہ قرآن میں بیان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا کیا درجہ پوچھنا ہے؟ جو اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تم تو اس لیے عبادت کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. ان کا تو مقام یہ، اللہ فرماتا ہے صرف میں راضی، وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. اتنے بڑے مقام کے بعد بھی تم مقام پوچھتے پھر رہے ہو، تکڑی لے کے وزن کر رہے ہو. اگر ساری دنیا کے کروڑوں اولیاء اللہ اکٹھے ہوں تو صحابی کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صحابی ہے، اس نے حضور پاک کی زیارت کی ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک آدمی نے آ کے حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، بڑا آدمی حدیث کا امام ہے اور امام بخاری کا استاد ہے، اتنا بڑا آدمی. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اتنا بڑا آدمی ہے عبداللہ المبارک. حتیٰ کہ بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو ایک آدمی نے ان سے آگے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے؟ سوال کرنے والا بھی بڑا ذہین تھا نا. ادھر صحابہ میں خلفاء کے آخری بندے کا نام لیا اور تابعین میں سب سے پہلے نمبر کا نام لیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، جو ثانی عمر کے لقب سے مشہور تھے. حضرت نے دیکھا اور فرمایا بھائی حقا، فرمایا تیری ہلاکت ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کے سرکار دو جہاں کی معیت میں جہاد کیا اور ان کے گھوڑے دوڑنے سے جو مٹی اڑتی رہی، وہ مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں آ کے میل بن گئی. عمر بن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو صاحب رسول اللہ، ان کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہے. اسی لیے محققین علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کے وزن جو ہے، اعمال جو ہیں، وہ نسبت کے ترازو میں تولے جائیں گے کہ اصحاب رسول اللہ، یہ حضور کے ساتھی ہیں. بات ختم. جب حضور کے ساتھی ہیں تو اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندے. باقی حضور نے خود فرما دیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے افضل میرا زمانہ، پھر صحابہ، پھر تابعین.